السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ فوائد۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ عمل کے بغیر محض خوش الہانی سے پڑھ لینے کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ سفارشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور وہ اپنے قاری اور عامل کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرے گا، جسے اللہ قبول فرمائے گا، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے۔ تخریج صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب فضل قراءۃ القرآن۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مسلم۔ فوائد۔ یعنی بارگاہ الہی میں قرآن کریم اور خاص طور پر مذکورہ صورتیں اپنے پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے کے لیے سفارش کریں گی اور رب سے اصرار و تکرار کر کے ان کی مغفرت کروائیں گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ بخاری۔ یعنی اس میں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم یعنی خود سیکھنے اور دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے سکھلانے کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ بخاری مسلم۔ یعنی ماہر سے مراد قرآن کریم کا حافظ اور تجوید و حسن صوت سے پڑھنے والا ہے، جیسا کہ امام بخاری کی روایت کے الفاظ اور ان کی تجوید سے واضح ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو حافظ نہیں ہے اور تجوید اور حسن صوت سے بھی بہراور نہیں ہے، اس لیے قرآن فصاحت و روانی سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ذوق و شوق سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں جو مشقت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے، اس مشقت کی وجہ سے اسے دگنا اجر ملے گا۔ سفرہ سے مراد وہی پہنچانے والے فرشتے ہیں، یہ مسافر کی جمع ہے۔ امام بخاری نے اس کے معنی کیے ہیں صلح کرانے والا، فرشتوں کو بھی جو اللہ کی وحی اور اس کی طرف تادیب لے کر اترتے ہیں ان سفیروں کی مثل قرار دیا گیا جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ تفسیر سورہ عبس۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترنجبین نارنگی کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب یا یاسمین وغیرہ کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا مزہ تلخ ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یا تما کی طرح ہے، جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ بخاری مسلم۔ فوائد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا حافظ اور اس پر عمل کرنے والا مومن تو خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح عند اللہ بھی مقبول ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے، اور جو مومن حافظ قرآن نہیں ہے تاہم قرآن کا عامل ہے اللہ کے ہاں اور لوگوں کی نظروں میں یہ بھی اچھا ہے، اور قرآن پڑھنے والا منافق کا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن گندا اور تاریک ہے، اور آخر میں اس منافق کا ذکر ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کا ظاہر و باطن دونوں ناپاک ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ مسلم۔ یعنی سرفراز کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کو بجا لائیں گے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور اس کے برعکس کردار کے حامل لوگوں کے لیے بالآخر ذلت و رسوائی ہی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اللہ نے ابتدائی چند صدیوں میں ہر جگہ سرخرو کیا اور انہیں سرفرازیاں عطا کی، کیونکہ وہ اللہ کے حامل اور عامل تھے۔ اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہراور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت رفتہ بحال ہو سکے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جس سے اللہ نے قرآن عطا کیا، یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، پس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے، یعنی رات دن خرچ کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ آنا اللیل کے معنی ہیں یعنی گھڑیاں، رات دن کا مطلب کسی بھی وقت۔ یہ حدیث اس سے قبل دو جگہ گزر چکی ہے، ایک باب الکرم والجود، دوسرے باب فضل الغنی الشاکر۔ یہاں اسے قرآن کریم کی فضیلت کے اس بات میں لائے ہیں جیسا کہ اس سے واضح ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ہی ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، پس اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، پس وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا۔ پس جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو قرآن کریم کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کی خاص رحمت تیرے اطمینان قلب کے لیے نازل ہوئی۔ بخاری مسلم۔
یعنی اس میں ایک تو سورہ کہف کی فضیلت کا اور دوسرے نیک بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت و سکینت کے نزول کا بیان ہے، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پر اس طرح بادل کی ظاہری صورت میں سکینت کا نزول ایک خرق عادت واقع یعنی کرامت ہے، جس میں کسی نیک بندے کے اپنے اختیار کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اسی لیے یہ اصول مسلمہ ہے کہ معجزے یا کرامت سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، نہ اس سے اس قسم کا کوئی استدلال کرنا ہی جائز ہے، جیسے اہل بدعت کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرفوں سے مرکب ہے اور 3 ضرب یعنی 30 نیکیاں پڑھنے والے کو ملیں گی۔ ترمذی حسن صحیح۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی جیسے ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہے جسے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانی یاد کرنا اور رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ابو داود، ترمذی اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں قرآن کریم کے حافظ اور کثرت سے تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ چڑھنے سے مراد جنت کے درجوں پر چڑھنا ہے، یعنی جتنا قرآن یاد ہوگا اسے حساب سے وہ ترتیل سے پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پر فائز ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں قرآن کی تلاوت اور اس کے حفظ کرنے کی ترغیب ہے تاکہ وہ جنت میں حفظ قرآن کی بدولت زیادہ سے زیادہ بلند درجات حاصل کر سکے۔ جعلنا اللہ منہم۔ محترم دوستو، ہم نے آج قرآن کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے کے بارے میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے۔ دینی تعلیم کا حاصل کرنا ثواب ہے، دینی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا ثواب ہے، دینی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا ثواب ہے، یعنی اس سے بھی ہم کو بہت ساری نیکیاں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام میں جو بھی قرآن کی تعلیم کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، دوسروں کو یعنی اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں تک اس تعلیم کو پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قیامت کے دن کامیاب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔